بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف پیپلز، موسیٰ سعید وائس آف پیپلز یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 28 دسمبر سن 2022 جمعرات کا دن، صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ ناظرین کرام، میرے ایک دوست ہیں، وہ اپنا ویلاگ شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بھی آج کا ویلاگ بسم اللہ سے شروع کیا ہے، خدا کے پاک نام سے، لیکن میں اس کے بارے میں اوائڈ کرتا رہا۔ کیوں اوائڈ کرتا رہا، آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے جذبات۔ میرا سوچ کا اپنا ایک زاویہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم اکثریت میں مسلمان ہیں، اور ہمارے ہاں سیاسی کاروبار کرنے والے بھی نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم نعبدہ ایاک نعبدہ بہت زیادہ پڑھتے رہے، تسبیح ہاتھ میں لے کر وہ کرتے رہے۔ آج ہمیں افسوس ہوتا ہے، اور میں اس سے اوائڈ کرتا رہا۔ میں گھر نماز پڑھتا رہا، میرے قریب ہی تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، صرف یہ سوچ کر کیونکہ میرے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا گیا، اس لیے کہ میں ملکیت داری نظام کے خلاف ہوں، کل العفو پہ یقین رکھتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ دنیا میں امن اس وقت قائم ہوگا جب کہ حکم ربانی کل العفو پر، یہ دوسرے سپارے میں ہے کہ اے نبی، رب تعالیٰ پوچھتے ہیں اپنے محبوب سے، حضور سرور کائنات سے، جس کو ہم سب ماننے والے ہیں، جس پر ہم اپنی جانیں فدا کر دیتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ ہماری جان بھی حضور کے لیے حاضر ہے۔ لیکن ہاں، فرمایا رب باری تعالیٰ نے کہ اے نبی، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو باری تعالیٰ کا حکم ہوا کہ فرما دیجیے جو ضرورت سے زائد ہو۔ جب جدید اقتصادی پولیٹکس کو، پولیٹیکل اکنامکس کو میں نے اسٹڈی کیا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ تو جدید نام ہے، یہ جو کمیونزم ہے یہ جدید نام ہے کل العفو کا۔ پھر دنیا میں امن ہوگا، پھر جنگیں نہیں ہوں گی، پھر منافع کی خاطر یہ جو وارز لڑتی ہیں ملٹی نیشنلز، کہ پہلے بیماری پھیلاتی ہیں پھر دوائیاں فروخت کرتی ہیں، یہ جہاں پر جنگ نہیں ہوتی تو اسلحہ ساز جو ایک بڑے دیو ہیکل، جو ایک صنعتیں بن چکی ہیں، ان کا پیٹ بھرنے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جنگیں کروائی جائیں، کسی دوسرے علاقے کے وسائل کو لوٹا جائے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے یہ ایک طبقاتی نظام میں موجود ہوتی ہیں، اور جب غیر طبقاتی نظام دنیا میں رائج ہو جائے گا، جب دنیا اس منزل کو پہنچ جائے گی کل العفو کی، تو پھر کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، اس حوالے سے کیونکہ میں اس پر یقین رکھتا ہوں اور سائنٹیفک سوشلزم سے آگاہ ہوں، اور اس کو ایڈمائر کرتا ہوں کہ وہی ایک عمل ہے جس کو اختیار کرنے سے کل العفو کی تعبیر کو مکمل کیا جا سکتا ہے، تو مجھے ملکیت داری نظام کے حامی لوگوں نے، حامی قوتوں نے مجھے مشکوک بنا دیا کہ میں شاید مسلمان ہی نہیں ہوں۔ سن 70 کا میں نے الیکشن لڑا تو مجھ پر ایسا ہی الزام لگایا گیا کہ میں تو دہریہ ہوں، حالانکہ میں تو خدا پر بلیو کرتا ہوں، قدم قدم پر اس کی ربوبیت کو سامنے رکھتا ہوں، اور ایسے ایونٹس ہیں کہ جب میں بلیور ہوں، لیکن مجھے میرے اس بلیو کو اس لیے چیلنج کیا جاتا رہا ان ویسٹڈ انٹرسٹ رکھنے والی قوتوں نے جو کہ ملکیت داری نظام کی حامی ہے۔
بدقسمتی یہ رہی کہ اسلام میں بھی اب تک وہی پریچرز، وہی علماء، وہی گروپ جو کہ ملکیت داری نظام کے اسلام کی بنیادی شرط قرار دے دیتے ہیں کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، کہ وہ ضروری ہے کہ وہ طبقہ جو ہے وہ موجود رہے اور لینے والے لوگ بھی موجود رہیں، کیونکہ کل العفو سے تو پھر زکوٰۃ خیرات کا سارا نظام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس بارے میں دیکھیں کہ ہمارے ہاں، میرے سامنے تو ایک لمبی جدوجہد ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب سوشلزم کی لہریں پاکستان کے عوام میں حرارت پیدا کر رہی تھیں تو ان کو اسلام کے نام پر روکا گیا۔ مزدوروں کے جو انٹرنیشنل ڈے تھا، تمام مزدوروں کا، تمام مذاہب رکھنے والوں کا، اس کو توڑنے کے لیے پاکستان میں شوکت اسلام ڈے ایک مذہبی سیاسی جماعت نے منایا تھا، اور اس کو سپانسر کون کر رہا تھا؟ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی ایسا ہی کیا گیا کہ یہاں پر مارکسزم کی اسٹڈی کو روکا گیا اور مارکسزم کے خلاف پڑھایا گیا۔ ہمارے ہاں جب پھر میرے مطالعے میں آیا تو میں اس منزل پہ پہنچ گیا کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں پر میکارتھیزم کے کنٹرول میں رکھا گیا۔ میکارتھیزم، ناظرین اکرام، اب آپ جاننا چاہیں گے کہ میکارتھیزم کیا ہے۔ ایک جوزف میکارتھی کا سینیٹر، جب سرد جنگ تھی سوویت یونین کے خلاف، تو اس جنگ کو نئے آزاد ہونے والے ملکوں میں مذہب کے نام پر مارکسزم کے خلاف پروپیگنڈا کروایا گیا۔ یہ تو اللہ بھلا کرے، لیکن یہ باتیں اب آئی ہیں سامنے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک ویڈیو یوٹیوب پر سننے کو ملی کہ انہوں نے کہا کہ سوشلزم کو روکنے کے لیے پاکستان میں قرآن مجید کے نسخے جو تھے یہ امریکہ نے پبلش کروا کر تقسیم کروائے، اور انہوں نے کہا کہ میں ان دنوں اسٹوڈنٹ تھا، میں نے خود ایک ایسا نسخہ لیا۔ مطلب یہ کہ لوگوں کو مذہب میں اتنا غرق کر دیا جائے کہ، اور پھر ان کو اتنا مسمرائز کر دیا جائے کہ جو ملکیت داری نظام کے خلاف جو نظام ہے، بھئی دیکھیں چھوٹی ملکیت کے تو جو پرسنل ملکیت ہے، مثلا مکان ہے، ایک دکان ہے، 12.5 ایکڑ تک رقبہ ہے پیداواری یونٹ کا، اور ایسے ہی فیکٹریز موجود ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کو تو جو پرسنل پراپرٹی ہے، کار ہے، موٹر سائیکل ہے، اس کے تو خلاف نہیں ہے۔ کل العفو کا مطلب تو یہ ہے کہ ضرورت سے زائد جو چیزیں ہوں۔ تو ناظرین اکرام، میں یہ بات بتا رہا تھا، پاکستان ایک بڑے شدید بحران سے پھر دو چار چلا آ رہا ہے۔ سن 70 میں بھی تھا، ایوب خان کی جو 10 سالہ دور تھا، جسے ترقی کا دور کہا جاتا ہے، اس کے آخر میں پھر جو بحران پھوٹا تو ملک کو دو لخت کر گیا۔ اس میں بیرونی قوتوں کے مفادات بھی شامل تھے، ان کی ضرورتیں بھی شامل تھیں، اور اندرونی جو گماشتہ حکمران تھے، اور گماشتہ حکمران کلاس، صرف ایک گماشتہ حکمران نہیں۔ ہمارے ہاں عمران خان صاحب جدوجہد کرتے رہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے رہے کہ میں نے تو نواز شریف کے خلاف کوئی کیس نہیں بنایا تھا، میں نے تو زرداری کے خلاف کوئی کیس نہیں، یہ تو ان کے اپنے ادوار میں بنے ہوئے تھے۔ تو پھر آپ کرتے کیا رہے؟ اور پھر اب کہتے ہیں کہ اس میں تو چاہتا تھا کہ ان کا احتساب ہو، لیکن نیب تو کنٹرول میں تھی جنرل قمر جاوید باجوہ کے۔ اور پھر ایک طرفہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ایک پیج پر کہنے والا اور انتہائی ایڈمائر کرنے والا، یعنی جب تک جاوید قمر باجوہ انگلی پکڑ کر عمران خان صاحب کو چلاتے رہے تو وہ اس کی بڑی تعریف کرتے رہے، لیکن جب پھر اندرونی اور بیرونی عوامل کے پیش نظر یہ ضروری سمجھا گیا، اور پھر
जब न्यूट्रल हो गए तो इमरान खान साहब को शिकवा हुआ कि ये न्यूट्रल क्यों हुए हैं, इनको तो जानबदार ही रहना चाहिए था। यानी उंगली पकड़कर, जैसे कि जनरल कमर जावेद बाजवा की एक ऑडियो भी सामने आई थी, जो एक्स मिलिट्री मैन से एक इजलास में कहा था कि हम तो ये गिर पड़ता था, हम उंगली पकड़ पकड़ ऐसे चलाते थे। और फिर वो बातें जो कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की सामने आई थी, वो बातों की फिर सब की सब तस्दीक कर दी इमरान खान साहब ने कि ऐसा होता रहा। और अब तो वो तस्दीक करती है आपके प्रेसिडेंट ने भी, आरिफ अलवी साहब ने, जो कि इमरान खान साहब की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हीं के सबब वो सदर बने। उन्होंने भी इस बात की वो बात कर दी। लेकिन एक और बड़ी जो बात सामने आई, तो उसके बारे में आज मैंने कॉलम पढ़ा जनाब सलीम साफ़ी साहब का, तो उन्होंने ये बताया कि ये मकाफ़ात अमल है, हमने तो आपको रोका था। और उन्होंने फिर वाद व नसीहत की कि आपको दूसरों के अयूब जो हैं वो नहीं बताने चाहिए। अब असल में बात ये हुई कि जब इमरान खान साहब की लड़ाई अब इस शदीद मंजिल तक पहुंच गई है कि अब उनके ऑडियोज़ जो हैं, 3 तो ऑडियोज़ सामने आ चुके और एक वीडियो भी सामने आ गई। अभी और कहते हैं कि हामिद मीर, जो कि इंतहाई बाखबर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि मैंने जो मंज़र देखा, मैंने जो वीडियोज़ देखी, तो मैं काँप गया कि ये जब मंज़र आम पर आ जाएंगी। तो असल में बात यह है कि इमरान खान साहब को यही हम समझते हैं कि वही लोग जो चलाते रहे, उन्होंने कहा कि तस्बीह हाथ में पकड़ो और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते रहो, ताकि लोगों को एक मजहबी फेज़ मिलता रहे। तो ये सब बातें अब बेनकाब हो रही हैं। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि आलमी क़ुव्वतों के नज़दीक ये बहुत वो है कि देखें, सोवियत यूनियन के तहलील होने के बाद सब कुछ नक्शा बदल गया है। अब वो क़ुव्वतें जिनको पाकिस्तान की ज़रूरत थी सोवियत यूनियन को रोकने के लिए, अब उनकी ज़रूरत बाकी नहीं रही। तो उनके अपने तरजीहात हैं जो बदल गई हैं यहाँ पर, सी पैक के हवाले से और इंडिया और अमेरिका स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के हवाले से। तो अब हमें सबको उसी के बारे में तो सोचना है कि देखें, बात यह है कि सन 70 में जब बहरान शुरू हुआ था, तो उस वक़्त भी यही कैफियत थी कि पाकिस्तान के बारे में अमेरिका की तरजीहात बदल गई थी। अमेरिका सुपर पावर था और पाकिस्तान उसके अंडर हैंड मुल्क था। इसमें कोई अब तो कहने की कोई बात नहीं रही। सबको मालूम है कि पाकिस्तान लाइक कॉलोनी था न्यू कॉलोनिज्म सेटअप में, और हमारे यहाँ जो हुक्मरान हैं, ये भी अब कहने की वो नहीं कि वाशिंगटन से ही फैसले होते थे और वहीं पर से यहाँ पर हुक्मरान आए, भेजे जाते थे, और यहाँ पे जो मार्शल लॉ लगते रहे वो उन्हीं की कंसेंट से लगते रहे, उन्हीं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगते रहे। ये दूसरी बात है कि फिर मार्शल लॉ लगाने वालों ने, अयूब खान ने भी, एक मौका ऐसा आया कि उन्होंने निकलने की कोशिश की। तो फिर ये तरजीहात सब कुछ ये सामने तो है। लेकिन बात यह है कि सन 70 में क्या मामला था कि अमेरिका की ये पॉलिसी बनी कि बांग्लादेश जो है ईस्ट पाकिस्तान में, वो बांग्लादेश को अपने मफादात के ताबे बहुत ज़रूरी समझते थे सोशलिज़म से बचाने के लिए उस खित्ते को, और वेस्ट पाकिस्तान को भी सोशलिज़म से बचाने के लिए। तो ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाना और वेस्ट पाकिस्तान को जो है वो कायम रखना, ये अमरीकियों की ज़रूरत थी। चुनांचे ये दूसरी बात है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नागुज़ीर हैसियत इख्तियार कर गए थे, तो उन्हें नापसंद करते हुए भी वो उन्हें पावर में लाना पड़ा। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि फिर क्या हुआ। तो ये बात आज फिर वही एक सूरत हाल है कि हमें उन तमाम मुल्कों की, क़ुव्वतों की जो ज़रूरतें हैं, तो उनको पेश नज़र रख कर हमें बैलेंस करके चलना होगा। तो नाज़रीन इकराम, जो इमरान खान साहब हैं, वो
جو آئے تو اس کے لیے تو بہت ضروری ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی تک سیاست اگر پاکستان کو کوئی بحران سے کوئی قوت نکال سکتی ہے تو وہ پولیٹیکل نیشنل انسٹیٹیوشن ہے. اور وہ پولیٹیکل نیشنل انسٹیٹیوشن جیسے کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر پاکستان کی نیشنل قوتیں اگر چاہتیں، جو مقتدر قوتیں تھیں لیکن وہ گماشتہ تھیں، وہ کیوں بچاتی؟ تو بات یہ تھی کہ وہ آپ دیکھیں ثابت ہوا کہ یہاں پر پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے سے سیاسی لوگ پیدا کیے جاتے رہے. یہ جو آج سیاستدانوں کو بہت برا بھلا کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ کن کی پیداوار ہے؟ عوام نے پیدا کیا انہیں، یا وہ عوامی جدوجہد سے سامنے آئے؟ نہیں، ہرگز نہیں. انہیں تو پیدا کیا گیا، تیار کیا گیا. ایسے ہی تیار کیا گیا جیسے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہم نے اقتدار جو ہے وہ دلوانے میں ایک رول ادا کیا تھا. تو اب تو خود نیوٹرل ہو گئی وہ قوتیں، لیکن پہلے تو نیوٹرل نہیں رہی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے پہلے 75 سال تک جب سے پاکستان بنا وہ قوتیں جو ہیں وہ حاوی ہی رہیں، اور ان قوتوں کا کردار گماشتہ رہا، نیشنل نہیں رہا. ورنہ اگر نیشنل کردار ہوتا تو پھر پاکستان کو بچانے کے لیے مولانا عبدالحمید خان بھاشانی کی جو نیشنل عوامی پارٹی تھی اور ادھر ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی، ان کے درمیان اتحاد کروایا جاتا تو پاکستان کو بچایا جا سکتا تھا. یہ تو جب ابھی یہ اس وقت کب اتحاد بنوایا جاتا ہے، اس میں ٹائم بڑا فیکٹر وہ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر سینے پر ہاتھ مار کر کہا، بڑے فخر سے کہا، حالانکہ شرمناک بات ہے کہ جنرل حمید کل نے کہ میں آئی ایس آئی کا ہیڈ تھا اور میں نے آئی جی آئی بنوائی. بھئی یہ آپ ہی لوگوں کو پیدا کرتا. اب ٹھیک کیا آپ نے کہ آپ نے نیوٹرل ہو گئے ہیں، لیکن نیوٹرل ہونے کے ساتھ اب لیکن اتنا آپ نے وہ کیا ہے، اب تک ان قوتوں کو دبایا ہے جو کہ پاکستان کو بچا سکتی ہیں. میرے نزدیک پاکستان کو اگر بچا سکتی ہیں تو وہ لیفٹ الائنس بنا سکتا ہے، بچا سکتا ہے، لیفٹ کی لیڈرشپ بچا سکتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو ایسٹ پاکستان جب علیحدہ ہوا، آج بہت سے لوگ، بھئی بات یہ ہے کہ بہت سے جو دائیں بازو کے لوگ ہیں، جس میں جماعت اسلامی صف اول میں شامل ہے، دوسری وہ ہے، وہ اب تک کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی اس نے ملک کو تباہی سے دوچار کر دیا. بھئی اس سے پہلے آپ لوگ پاور میں رہے، اس کے بعد آپ مسلسل پاور میں چلے آ رہے ہیں، اور 11 سال جو ہے وہ ضیاء الحق کے مارشل لا کے رہے. آپ ڈی نیشنلائزیشن کرتے چلے آ رہے ہیں اور آپ نے ملک کو اس منزل تک پہنچا دیا ہے، اور پھر الزام دیتے ہیں بھئی وہی تو نیشنلائزیشن تھی ذوالفقار علی بھٹو کی کہ اس نے ویسٹ پاکستان کو ایک پھر مستقل ملک میں بدل دیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس بات کو تو کوئی کنسیڈر نہیں کرتا. آج پھر جب میں یہ پھر یہ اسے کہوں گا کہ آج پھر جب ہم اتنے شدید اس سے، ذوالفقار علی بھٹو نے تو پاور میں آنے سے پہلے جب وہ الیکشن لڑ رہا تھا تو اس نے گریٹ ٹریجڈی کے نام سے کتاب لکھی تھی. ناظرین کرام، میں آج کے نسل کو، یہ آج کی جو ہمارے ہاں نوجوان ہیں ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک شخصیت پرستی کے حوالے سے جو ہے وہ بلائنڈنیس چھوڑ دیں، پڑھنا وہ کریں. تو اب آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو گریٹ ٹریجڈی کے نام سے کتاب لکھی تھی، اس میں تمام تاریخ کا جائزہ لیتے. ایک بکلٹ ہے تھوڑی سی چھوٹی سی، اس زمانے میں وہ 10 روپے 15 روپے کی فروخت ہوتی تھی. تو اس کی قیمت تھی، جو حنیف رامے نے اس کا ترجمہ بھی کیا اور اس کو شائع کیا تھا اپنے ادارے سے. تو حنیف رامے جو تھے یہ پیپلز پارٹی کے بانی لوگوں میں سے تھے. تو اس میں تو ذوالفقار علی بھٹو نے بہت پہلے پریڈکشنز کر دی تھی کہ ایسا ہوگا، اگر نہیں کیا تو یہ ہوگا، اور ویسا ہی ہوا. تو کیوں نہیں بچانے کے لیے کیا گیا؟ تو میں اس میں یہ بات کہوں گا کہ یہ وہ اسے ضرور پڑھنا چاہیے. آج پھر اس سے بھی زیادہ گریٹ ٹریجڈی ہو رہی ہے، سپر گریٹ ٹریجڈی ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی سرا نہیں مل رہا، اور دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں ہی ہولڈ کیے ہوئے ہیں پورے پاکستان کی پالیٹکس کو. اب آپ دیکھیں کہ اگر
सन 70-71 में बाएं बाजू की सियासी जमातें स्ट्रॉन्ग होती, जो कि बनाई जा सकती थी। इस पाकिस्तान में, जैसे मैंने कहा कि इस पाकिस्तान में मौलाना अब्दुल हमीद ख़ान पाशानी की नेशनल अवामी पार्टी और वेस्ट पाकिस्तान के अवामी क़ुव्वत जो थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अवामी क़ुव्वत थी। अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता और इसके साथ ही नेशनलिस्ट क़ुव्वतें भी, सियासी जमातें भी साथ मिला दी जाती, तो पाकिस्तान को तो बड़े बखूबी बचाया जा सकता था। नाज़रीन इकराम, लेकिन हमारे यहाँ तो आज तक इल्ज़ामात की सियासत की जाती है। आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये कहा जाता है कि उसने ढाका सेशन में शिरकत ना होकर पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया। तो आज भी वो ये इल्ज़ाम देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो इसलिए ढाका सेशन का बाइकाट किया था कि शेख मुजीबुर रहमान, जो कि 6 पॉइंट्स रखता था, उसे, और ये जो इलेक्शन हुआ था ये तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का इलेक्शन था, तो असेंबली बनी थी, तो उसमें बाहर ही वो समझौता करना एक दबाव डाल रहा था। अगर वो अंदर सेशन में चले जाते तो फिर अगर एक बांग्लादेश की बजाय अगर 5 बराबर के मुल्क बन जाते तो फिर क्या होता। तो बात तो ये है, मैं ये बल्कि कहना चाहूँगा कि अगर उस सुपर ताकत का जिसके कंट्रोल में पाकिस्तान था, अगर उनके नक्शे में ये होता कि पाकिस्तान को 5 हिस्सों में तकसीम करना है, तो फिर वो ढाका सेशन में लॉबिंग करके, कोशिश करके, ऐसी स्ट्रेटजी बनाकर फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी भिजवा देते और उसका एहतमाम करते, और फिर वहाँ पर वली ख़ान को मौका देते और नेशनलिस्ट क़ुव्वतों को मौका देते कि फिर 5 पाकिस्तान बन जाते। नाज़रीन इकराम, मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि उस वक़्त हावी क़ुव्वत जो बाहर से कंट्रोल कर रही थी हमारे यहाँ तमाम मोहरों को, ये सब मोहरें हैं, तो इसमें तो बड़ी दानिशमंदी से हमारी फ़ौज पर भी बहुत ज़िम्मेदारी आयद होती है, सियासतदानों पर भी बहुत ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इसके बारे में सोचें कि मुल्क को कैसे बचाना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बचाने का सिर्फ अब एक ही रास्ता है, वो ये है कि कौमी और तबक़ाती शऊर की बुनियाद पर गुमाश्ता एलीट क्लास सियासी पार्टियों को शिकस्त दी जाए। एलीट क्लास सियासी पार्टियों को, इसलिए कि इन्हीं एलीट क्लास पार्टियों ने जो था वो सन 70 का बहरान को ये हल नहीं कर सके थे, और आज भी ये बहरान हल करने की पोजीशन में नहीं है। आप देखें कब से ये चेहरे चले आ रहे हैं, और फिर कहते हैं कि ये सियासतदान हैं जिन्हें पैदा किया एजेंसियों ने, जिन्हें पैदा किया अफसरशाही ने, जिन्हें पैदा किया माफियाज ने, जो कि माफियाज के कंट्रोल में है, और माफियाज किन के कंट्रोल में है, ये अब आपके इल्म में है। नाज़रीन इकराम, मैं इजाज़त चाहूँगा। आज मैं बहुत कई दिनों से इस बारे में था कि ये क्या हो रहा है, मेरे सामने वही मंज़र है जबकि हमें पहले से इल्म हो गया था। यकीन जानिए कि इस पाकिस्तान को अलहदा किया जा रहा है, बांग्लादेश बनवाया जा रहा है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं। अगर मेरे जैसे सियासी कारकुन को, जो कि उस वक़्त 25 साल की उम्र का था, अगर ये इदराक रखता था कि ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाया जा रहा है और वेस्ट पाकिस्तान को बचाया जा रहा है, तो नाज़रीन इकराम, तो ये ऊपर वाले दिमागों को नहीं पता था। लेकिन अफसोसनाक बात तो ये है कि ऊपर वाले दिमाग जो हैं वो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं। वो समझते हैं कि हम ही वो हैं, लेकिन उनकी समझ में ये बात आनी चाहिए कि क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं। उस वक़्त भी हम बेबस थे, आज भी बेबसी से मंज़र देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस कदर दर्दनाक सूरत हाल से दो चार किया जा रहा है, और कौन दो चार करने वाले हैं, तो उसमें अपने अपने मोहरे चलाए जा रहे हैं, और आज भी लूट का बाज़ार गर्म है। अब आप देखें कि जो बात इमरान खान साहब ने पावर में आने के बाद कही थी कि हम पावर में आए तो हमें नहीं पता था कि मईशत इतनी तबाह हो चुकी है, और आज वही बात आज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहा है कि सारी मईशत को तबाह कर दिया है इमरान खान ने, और हमें नहीं पता था कि इतनी तबाही ले आया है। बात यह है कि ये सब तबाही में शरीक लोग हैं, और इसके मुकाबले में अब आवाम की क़ुव्वतों को आगे आना चाहिए।
لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سن 70 میں عوامی قوتیں، فیض احمد فیض ایسٹ پاکستان کے بارے میں اپنی نظمیں کہتا رہا، حبیب جالب پکارتا رہا، لیکن ان کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا؟ ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ تو ناظرین کرام، آج بھی یہی صورتحال سامنے آ رہی ہے، لیکن پیٹریاٹ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پیٹریاٹ لوگ ہیں اوپر بیٹھے ہوئے، جو نیوٹرل ہو گئے ہیں، بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اب اس وقت جو ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ وہ کریں، لیکن عوامی قوتوں کو آگے بڑھنے کا راستہ تو دینا ہوگا اگر پاکستان بچانا ہے۔ اگر پاکستان نہیں بچانا تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ نیوٹرل ہو جائیں اور ان کو کھیلنے دیں، یہ جو گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں دائیں بازو کی سیاسی پارٹیاں اکثریت کے نام پر، اس لیے کہ پیسہ ان کے پاس ہے، اس لیے کہ الیکشن جیت جاتے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ عوام میں طبقاتی اور قومی شعور کو اجاگر کرنے والی پارٹیاں ہی پاکستان کو اب بچا سکتی ہیں، جو کہ وہی پارٹیاں بچا سکتی تھیں سن 70-71 میں بھی، جبکہ بنگلہ دیش بنایا جا رہا تھا۔ اور آج بھی پاکستان کو اگر استحکام دے سکتی ہیں تو یہ سیاسی جماعتیں ہی دے سکتی ہیں، جو کہ نظام کی تبدیلی کی علمبردار ہیں، جو کہ عوام، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ عوام کو منظم کرنا ہوگا۔ آج طرح طرح کی آپ دیکھیں کہ پیدا کی جاتی ہیں، اور اس کے حوالے سے جو ہے عوام کو بھی اتنا وہ کرنا۔ میں نے پہلے آپ سے بتایا تھا کہ میں نے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے میں سوچتا رہا کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، اس لیے کہ یہ تو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے لوگ پڑھتے ہیں۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اب یہ ثابت ہو گیا ہے، اور یہ آڈیو ویڈیو آنے سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے یہ ایک پولیٹیکل مذہب کی پولیٹیکلی ایکسپلائٹیشن ہے۔ ناظرین کرام، اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ وائس آف پیپلز یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے، ہم بہت محدود ہیں۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے خیالات بہت سپریڈ ہونے چاہیے، پھیلنے چاہیے، قوم کے پاس جانے چاہیے، تو پھر آپ سے التماس ہے کہ اس کو